بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں ماہ رجب المرجب کی عظیم اور گراں قدر لمحات اور لحظات سے ہمیں مشرف فرمایا۔ اسی ضمن میں ہمارے پاس ایک علمی شخصیت ہمارے استاد محترم حجت الاسلام جناب مولانا محمد ثقلین خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ماہ رجب المرجب کی عظمت اور ماہ رجب المرجب کے اعمال کے حوالے سے بیان فرمائیں گے۔ ماہ رجب المرجب کے چند اعمال ہیں جن میں سے زیارت رجبیہ ہے۔ تو ماہ رجب المرجب میں زیارت رجبیہ کے معنوی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس لائق جانا اور ہمیں دعوت کی۔ ماہ رجب کے حوالے سے جس طرح آپ فرما رہے تھے، ماہ رجب ایک اہم مہینہ ہے، اور ماہ رجب اور ماہ شعبان کو ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان سے حد اکثر استفادہ کر سکیں اور اس کی فیوز و برکات حد اکثر جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور ماہ مبارک رمضان کا جو اصلی ہدف ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تزکیہ نفس ہو جائے، تو ماہ رجب اس کی آمادگی اور تیاری کے لیے مہینہ ہے، اور اس میں مختلف اعمال جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں، مناجات، دعائیں ذکر ہوئی ہیں۔ ماہ مبارک رجب کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اسی طرح جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ ماہ رجب میں جو زیارت ہے، کیونکہ روایت میں موجود ہے، شیخ طوسی سے یہ روایت ہے، اور اس روایت کا استناد وہ کرتے ہیں امام زمان علیہ السلام کے تیسرے نائب حسین بن روح کی طرف، کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ بندہ جب ماہ رجب کو درک کرے تو ماہ رجب کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ امام کی، معصوم کی زیارت کے لیے جائے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا زیارت رجبیہ، اور اس زیارت رجبیہ کے متن کے ساتھ مناجات کرے۔ تو سوال آپ کا یہ تھا کہ اس زیارت کے کیا معنوی اثرات ہیں؟ زیارت ایک عبادت ہے، کیونکہ رسول خدا کی طرف سے ہم تک پہنچی، اللہ کا امر ہے اولیاء خدا کی زیارت کرنا، تو جب خدا کا امر آ جاتا ہے تو یہ بن جاتی ہے عبادت، اور جو بھی عبادت ہے اس کے معنوی اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے افراد اور بہت سی شخصیات کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے، اور ان شخصیات نے اپنی زندگی کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی رفتار کے ذریعے، اپنے فرمودات کے ذریعے بشر کو ہدایت کی کوشش کی ہے۔ اور اب جو موجودہ دور ہے کہ جس میں ہم اس چیز سے محروم ہیں، اور زیارات میں بھی اس کو ایک خدا کی بارگاہ میں شکایت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے، اور ایک محرومی کے طور پر بھی کہ ہم زمانہ وحی میں نہیں ہیں۔ رسول خدا کے جانے کے بعد سلسلہ وحی کا ہو گیا، اور اس کے بعد جو یہ زمانہ چل رہا ہے، زمانہ غیبت کا، جو زمانہ غیبت چل رہا ہے، تو اس میں وہ شخصیات، وہ ہستیاں اب ہمارے سامنے تو نہیں ہیں۔ تو جو راہ بچتی ہے ان شخصیات تک پہنچنے کے لیے، یا اس طرح کہہ دیں کہ ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے، وہ یہی زیارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ زیارت ہے جس کے ذریعے اس فیض کو جو حضور امام میں ہوتا تھا یا حضور پیغمبر میں، ایک حد تک درک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ زیارت اس لحاظ سے مستحب ہے، اور انسان جب بھی کسی ایسی محفل میں جہاں پہ اہل خدا موجود ہوں، اللہ کے نیک بندے موجود ہوں، تو اس محفل کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے قرب کا انسان پہ ایک معنوی اثر پڑتا ہے۔ تو مناجات کے ساتھ، ماہ رجب کے روزوں کے ساتھ، یہ زیارت بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو معنوی ارتقاء عطا کرتا ہے۔